میں سفیان بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. یہ بڑا دکھتا ہے کہ ہم تو مسلمان سمجھتے رہے ایک مہر ہے جو لگی ہوئی ہے ہمارے سینوں پہ، مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے، سنی گھروں میں، بریلوی گھروں میں، شیعہ گھروں میں، اور نام ہم نے محمد رکھ لیا، نام ہم نے عثمان رکھ لیا، اور ہم نے کہا ہم ہیں مسلمان. تو یہ تو میرے ساتھ بہت سارے جان اور جوزف کو بھی شامل کر دیا ہے حمزہ بھائی نے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، حمزہ بھائی نے ایک بات کہی کہ تمام انسان مسلمان ہی تھے. قرآن کریم اسے ایک آیت میں بیان کرتا ہے، کان الناس امۃ واحدۃ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے. پھر ڈیویشنز آتی گئیں، وہ ڈیویشنز نفس کی وجہ سے آئی، ڈیزائرز کی وجہ سے آئی، کسی بھی ریزن سے آئی، وہ ڈیویٹ ہوتے گئے. اور یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے. دیکھیں، اگر کافر کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کے بچے کو آٹومیٹکلی ایج مل گیا، بس وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اسے ایک بڑی سمپل اگزامپل سے سمجھاتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب یہ وسعت جو ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ٹرم ہے. کس کو کیا کوگنیٹو ایبلٹی ملی، اسے جینز میں کیا ملا، وہ کس فیملی میں پیدا ہوا، اس کی فائنینشیل پوزیشن کیسی تھی، اس کی ریلیجیس اپ برنگنگ کیسی تھی، اسے کوگنیٹو ایبلٹیز کیسی ملی، اسے ڈی این ایز کیسے ملے، اسے سراؤنڈنگ کا انوائرمنٹ کیسے ملا. یہ تمام اتنے کمپلیکس فیکٹرز ہیں کہ اس پہ آپ یہ کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنت اور دوزخ کے فیصلے اگر کوئی اس دنیا میں کرتا ہے بہت بڑا ظلم کرتا ہے، کیونکہ اسے ان تمام کمپلیکس کرائیٹیریا کا، اس وسعت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس وسعت کے ساتھ ہے. اسے ایسے لینے کہ ایک گیم ہے، ایک گیم ہے، اور عثمان صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ لیول 4 سے سٹارٹ ہو گئے، میں لیول 1 سے سٹارٹ ہوا. تو اگر عثمان صاحب لیول 4 سے لیول 10 پہ پہنچ گئے تو، اور میں لیول 1 سے لیول 6 پہ گیا ہوں، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عثمان صاحب مجھ سے آگے نکل گئے. قرآن کریم کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مارکنگ ریلیٹو ہے. آپ کو کیا کیپیسٹی ملی تھی اور اس کیپیسٹی کے مطابق آپ نے کیا کیا ہے. آپ کو کس قسم کا علم ملا تھا، کس قسم کا انوائرمنٹ ملا تھا، اس انوائرمنٹ کے بیسس پر نے آپ نے کیا کیا ہے. تو جو آپ کو آلریڈی بیس مل چکی ہے، جس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں تھا، جو آپ کو تیار ملا ہے، اس کا کوئی مارکس آپ کو نہیں ملیں گے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں ہوا یا کافر کے گھر میں. اس کے بعد اسے کیپیسٹی کیا ملی، اس پہ اس نے کتنا کام کیا، کتنا ایفرٹ کیا، یہ ہے وہ مارکنگ سسٹم. تو حمزہ بھائی کی بات بالکل ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ آپ نے پھر کیا کیا. آپ کو جو تیار ملا اس پہ آپ کا کوئی چھوٹ نہیں ہے، کوئی نجات نہیں ہے. آپ نے کیا کیا اس پہ نجات ہے. یوسف عثمان بھائی، میں بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اگر اجازت ہو تو. پلیز پلیز حمزہ بھائی. جی سفیان بھائی نے بہت ہی زبردست ورس کوٹ کی، اور میں اسی ورس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی ہی بات ایک اور آیت میں بھی کی گئی ہے. اگر میں عربک صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو سم تھنگ لائک لیبلوکم فیما آتاکم، کہ جو آخرت میں احتساب ہوگا، جس کو جو عطا کیا گیا اس کے مطابق احتساب ہوگا. انفارچونیٹلی ہم بڑا بلیک اینڈ وائٹ پریچ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو عبداللہ ہوگا، مشتاق ہوگا، مسلمان نام کا ہوگا، اس کو جنت میں مل جائے گی، اور جو ڈیوڈ ہوگا یا کرشنا ہوگا اس کو جہنم مل. ایسا نہیں ہے. یہ جو اصول قرآن میں بتائے گئے ہیں اس سے بڑا واضح ہے کہ قیامت کے دن ایک اسپیکٹرم ہے پورا احتساب کا. یعنی جس کو جتنا شعور دیا گیا، ایکسپوجر دیا گیا، جس کو جتنا علم دیا گیا، حقیقت جس پہ کتنی واضح ہوئی، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے دیکھا جائے گا کہ کون انسان کس سطح پہ موجود تھا. یعنی کہ کئی انسان ہوں گے، اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے کہ وہ کہیں گے ہم تو، ہمارے طرف تو کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچی، یا اگر پہنچی تو اس کی شکل اتنی بگڑ چکی تھی کہ ہم حق اور سچ اس میں سے اخذ کرنے کے قابل نہیں تھے. تو سورہ اعراف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، میں تمہارا احتساب تمہاری فطرت کے شعور کے لیول کے اوپر کروں گا، یعنی عہد الست پہ کروں گا، اور وہ جو صحیح اور غلط کا شعور تمہارے اندر رکھ کے بھیجا ہوا تھا میں اس پہ تمہارا احتساب کروں گا اگر تمہیں پیغمبروں اور رسولوں کی دعوت صحیح طرح نہیں پہنچی. تو واٹ میٹرز از کہ انسان نے دنیا کے اندر کتنی دیانتداری اختیار کی. یعنی جب اندر سے سوال اٹھا، چاہے وہ خدا سے متعلق ہو یا کسی مورل چیز کے بارے میں سوال ہو، اس سوال کا جواب کتنی دیانتداری سے دیا. جب حق کی آواز اٹھی اندر سے، اس کو کیا دبا دیا یا اس کی بات سنی، اور پھر وہ کس سطح پہ پہنچا. یعنی کئی لوگ ہیں جو فطرت کی سطح پہ اچھائی اختیار کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا اس لیول پہ احتساب ہوگا. اور پھر کئی لوگ ہیں جن پہ ہدایت بہت واضح ہوئی نبی اور رسولوں کی. نبی اور رسولوں کی ہدایت اگین کیا ہے؟ اسی فطرت میں رکھی ہوئی ہدایت کی ڈیٹیلز ہیں.
تو اگر ان پہ وہ واضح ہوئی تو انہوں نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا. تو آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ایک اسپیکٹرم ہے، اور جیسے سفیان بھائی نے آیت بیان کی، میں نے ایک آیت بیان کی، اس اسپیکٹرم کے اوپر جو جن حالات میں پیدا ہوا، جس کے اوپر جتنی حقیقت واضح ہوئی، اسی کے مطابق اس کا احتساب کیا جائے گا. اور یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے اندر سوائے رسولوں کے کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو یہ سوچے کہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے. اور ایک آیت اس میں کوٹ کی جاتی ہے قرآن کی، بڑی اکثر جو مس کوٹ کی جاتی ہے، کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ اور قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، جس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بس مسلمان جنت میں جائیں گے. لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر اسی آیت کی آپ صرف 2-3 آیتیں آگے پڑھ لیں تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو دل میں جان چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے پاس جو پیغام ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. دل میں ان کے یہ بات بیٹھ چکی تھی، لیکن وہ پھر جانتے بوجھتے ہوئے باطل ریزنز کی وجہ سے انکار کر رہے تھے. اور آپ پورے قرآن کے اوپر نظر ڈال لیں، خدا نے کبھی کسی کو اس بات پہ کنڈیم نہیں کیا کہ اگر اس کو بات سمجھ نہیں آئی خدا کی طرف سے. یعنی سورہ توبہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت ہے، اس میں رسول کے منکرین کو عذاب دیا جا رہا ہے، کچھ بتایا جا رہا ہے ان کی سزائیں. لیکن وہاں پہ بھی عثمان پہ اگر آپ نوٹس کریں تو بڑی خوبصورت آیت ہے کہ اے رسول، اب بھی اگر کوئی آئے اور تم سے کہے کہ اس تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا، اس کو سمجھ نہیں آیا، give that person the message of God and escort him to a place of safety. کیسا رحم دل خدا ہے یہ. اور کنڈیم صرف ان کو کیا جا رہا ہے جن کے دل میں یہ بات سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ بات ٹھیک ہے خدا کی طرف سے. اور پھر وہ کئی باطل ریزنز ہوتے ہیں دنیا کے اندر، آپ کے اکثر جو ہے صحیح بات آپ کے مفاد کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، آپ کی ایگو کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، آپ کی ڈیزائرز کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، آپ کی ایک پیچھے اینسیسٹرز کی ایک روایت کا ایک اپنا ایک زوم ہوتا ہے، اس کے خلاف جا رہی ہوتی ہے. باطل ریزنز کی وجہ سے اگر آپ حقیقت کو نگلیکٹ کریں گے، اس کا انکار کریں گے، چاہے وہ فطرت سے آپ کو آواز آئی یا رسولوں کی دعوت کے تھرو آئی، وہ کرائم ہے خدا کے ہاں. جینون غلطیاں، سنسیر غلطیاں، چاہے عمل میں ہو یا علم میں ہو، وہ سزا اس پہ نہیں دی جائے گی. بیوٹیفلی ایکسپلین حمزہ بھائی. سفیان بھائی آپ جی پلیز. جی پلیز 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 پلیز. دیکھیں، اس میں حمزہ بھائی نے ایک بات کہی اور میں وہ ذرا اپنی ذمہ داری لوگوں کو ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغمبر ہونے کا جو اصل یقین ہے وہ نان مسلم کے دل میں نہیں پہنچا، یا وہ پیغام ان کو نہیں پہنچا، ان کو یہ میسیج ہی نہیں ملا، یا ان کے دل میں یہ یقین اترا ہی نہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب، تو وہ غلطی کس کی ہے؟ ذرا اس پہ ذرا سوچیں گے. سورہ عمران میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ یاد کریں اور یہ آیت یاد کریں. یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کسی پر کافر کے فتوے لگانے سے پہلے کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پوری طرح انہیں یہ پیغام پہنچا سکیں؟ کیا ہم اللہ کے حضور یہ جواب دے پائیں گے کہ ہم لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں جو سب سے بڑا ظالم ہے، جس نے شرک کیا ہے، جس نے بچوں کو قتل کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ نرمی سے بات کرو شاید اسے ہدایت حاصل ہو سکے. کیا ہم نے ایسی دعوت چلائی ہے؟ بصیرت کے ساتھ ان کے دل و دماغ میں بات کو اتارا ہے اور اس کے بعد انہوں نے انکار کیا. ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. دوسری بات میں آخری اس پہ ختم کرتا ہوں. آپ جب سوریہ کاریہ میں دیکھتے ہیں تو جب فیصلہ ہوگا تو ایک موازنہ ہوگا، ایک بیلنس ہوگا. ایک پلڑے میں کچھ ہوگا اور دوسرے پلڑے میں کچھ ہوگا. وہ جو پلڑے میں کچھ ہوگا تو آپ کو ملا کیا تھا اور آپ نے کیا کیا ہے. آپ کو جو کچھ ملا تھا اس کے مارکنگ ریلیٹیو ہے. اگر عثمان صاحب کو اچھی انوائرمنٹ، اچھی کوگنیٹو ایبلٹیز نہیں ملی تو یہ 100 میں سے 30 پہ پاس ہو جائیں گے. اور اگر میں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، مسلم گھر میں بھی پیدا ہوا ہوں، مسلم انوائرمنٹ میں بھی پیدا ہوا ہوں، قرآن کریم سب کچھ احادیث سننا سب میرے ساتھ ہے، اور میں شاید پھر 80 پہ بھی پاس ہوں. مارکنگ سسٹم ریلیٹیو ہے، یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے. سفیان بھائی بہت ہی خوبصورت آپ نے سمرائز کر دیا. ضرورت تو نہیں رہ گئی، لیکن میں ایک دفعہ اس سے پہلے کہ پھر بھی حاضرین کے لیے ٹرائی کروں سمرائز کرنے کی. نبیل آپ کچھ ایڈ کرنا چاہو گے کہ آپ سمجھتے ہو گے؟ کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے جواب ایکسپلین کر رہی ہے. اوبیسلی قرآن سے اگر آپ ڈفرینٹ جمع پڑھیں تو آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو 2 لفظوں میں سمرائز کرنا ہے، ایک ایسا شخص جو اپنے کریٹر کو
पे एतमान रखे या क्रिकेट को पहचाने और अपनी फितरत में रखी हिदायत की पासदारी करे। तो फितरत में रखी हिदायत की पासदारी से मुराद नेक अमल करे और जानते बूझते किसी हद तक काबू है। जानते बूझना है ये लोगों को, बल्कि बयान भाई ने और हमदा ने दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लोग ये समझते हैं कि जब उनका डिस्कस किया जाता है तो वो कहते हैं देखें कि किसको नहीं पता कुरान मजीद किताब है, किसको नहीं पता मोहम्मद को अल्लाह के नबी ने। ये पता होना क्या दिल की अथाह गहराइयों में भी उतर जाता है। तो और इसमें लोगों को इससे सीखना चाहिए। एज जीनस की एग्जाम्पल पे अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह ताला ने उनको तमाम उजत के लिए अपनी कौम की तरफ मबीस किया और वो उन्होंने खुद से फैसला कर लिया कि ये लोगों आखिरी दर्जे में इनके पास हिदायत पहुँच गई और वो उनको छोड़ के चल पड़े कि इन पे अल्लाह ताला का ताबात है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ उनको बताया, मुतनब्बे किया, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी ड्यूरिडिक्शन नहीं है, ये मेरा फैसला है, मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है फिर लोगों के दिलों में क्या है। तो हम लोग इतनी जल्दी इस चीज़ पे लोगों को पर्दे पर। और सबसे जो बेहतरीन बात जो इसमें है कि जो आपको मिला है, जो शौर मिला है, जो फैसिलिटी मिली है, उसके हिसाब से इम्तिहान होगा। ये कैसे मुमकिन है कि अब बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का शायद इम्तिहान ज़्यादा सब वही बिल्कुल हमारी एक्सेस में कुरान मजीद में हाँ। लिखा है, उसको अगर आप आपके पास वजूद है और उसको पढ़ने के बावजूद आप अच्छे अमल नहीं करते तो आपकी तो पकड़ ज़्यादा होगी। बहुत खूबसूरत। जैसे सुफियान भाई ने कहा कि हो सकता है हम 80 नंबर लेके भी पास ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज और जो चीजें हमें मिली हैं वो लेवल वाली बड़ी अच्छी है। Absolutely. बहुत लेवल 10 पे कौन है और Absolutely. बहुत खूबसूरत। मुज़म्मिल, मैं समराइज करके फिर आता हूँ आपके पास। हमने व्यूअर्स गुफ्तगू की कि दीन क्या है, दीन के सोर्सेज क्या हैं, दीन का कंटेंट क्या है। तो अगर मैं कोई चीज़ मिस ना करूँ तो हमने ये देखा कि दीन 3 मीम, जैसे नबील ने कहा कि मौजू क्या है और किसको ये एड्रेस कर रहा है और क्या मकसद है इसका। तो हमने ये देखा कि दीन का जो सोर्स है या दीन का जो ओरिजिन है वो आपकी फितरत है। आपके फितरत के अंदर हिदायत है जो 2 चीज़ों की है, एक कि कोई मालिक होना चाहिए, कोई क्रिएटर होना चाहिए, और दूसरा ये कि सही और गलत का तसव्वुर क्या है। ये तो बुनियादी सोर्स है जो हम सब के, हर इंसान जो कहीं भी दुनिया में पैदा होता है वो ये लेके पैदा होता है। फिर उसके बाद अंबिया आते हैं। जब इंसान अपनी फितरत को मस्ख कर लेता है या कोई कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है तो टाइम टू टाइम अंबिया आते हैं, अल्लाह से वही पाते हैं, अल्लाह की किताब से उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, उस फितरत की ऊपर पड़ी हुई मट्टी को हटा देते हैं और उसके साथ जो तफसीली मामलात होते हैं वो बयान कर देते हैं। तो ये हमारे लिए दूसरा सोर्स बन गया। तो फितरत और अल्लाह के किताबें और अल्लाह की अंबिया के बताए हुए तरीके, ये दीन के सोर्सेज बन गए। दीन का मौजू क्या है? दीन का मौजू ये है, आपको बताने आया है कि एक दिन आपने अपने रब के पास जाना है, और जब आपने अपने रब के पास जाना है तो 2 तरह की सिचुएशन होंगी। एक ये कि अच्छे लोग होंगे, नेक लोग होंगे, साफ लोग होंगे, तज़किया वाले लोग होंगे। दूसरे वो लोग जो बुरे लोग होंगे, खबाइस होंगे, खबीस लोग होंगे, जिन्होंने जिंदगी में बुराई को चुना। तो 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 ही कैटेगरीज बनेंगी। अल्लाह ये चाहते हैं, दीन ये चाहता है कि हम अच्छे लोगों में शामिल हों, अपना तज़किया करके। किस चीज़ का तज़किया करके? 3 चीज़ों का, नफ्सियात का, अपने जिस्म का और अपनी अखलाकियात का। तो हर वो हुक्म जो आपके जिस्म या आपकी नफ्सियात या आपकी अखलाकियात के तज़किये को बढ़ा रहा है या गंदगी को कम कर रहा है, वो दीन होगा। और हर वो चीज़ जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, वो दीन नहीं होगा। सुफियान भाई ने बड़ी तफसील से बताया कि देखिए जो अखलाकियात हैं वो क्या हैं, और बेदीन आदमी कैसा होता है, वो कैसे इन अखलाकियात को तर्क कर देता है। वो रहम नहीं करता, खाना नहीं खिलाता, मिस्कीन का हाथ नहीं थामता। हमजा भाई ने बताया कि कैसे एक आदमी जो बेदीन होता है वो सबसे पहले अपने अल्लाह के साथ ही रिश्ते को भूल जाता है, अल्लाह के रिश्ते को ही नहीं मानता, बाकी रिश्ते तो बहुत दूर रह जाते हैं। तो हमें ये मालूम हुआ कि दीन तज़किया का नाम है, इसीलिए हम अच्छा खाते हैं, पाक चीज़ें खाते हैं, साफ़ चीज़ें खाते हैं, ताकि हमारी नफ्सियात पे उसका अच्छा असर पड़े। हम दरिंदों को नहीं खाते, खून नहीं पीते, क्योंकि उससे नफ्सियात पे बुरा असर पड़ेगा। हम गुस्ल करते हैं, हम सफाई रखते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं कि हमारा जिस्म का तज़किया हो, और फिर हम अपनी अखलाकियात का तज़किया करते हैं। और अखलाकियात का तज़किया क्या है? अपने रिश्तों को मानना और उनके हकूक़ अदा करना। तो सबसे पहले हमारा एक जिंदा रिश्ता अपने खालिक और अपने मालिक के साथ, उसको मानना, उसके हकूक़ अदा करना। फिर अपने बहन भाई, रिश्तेदार, माँ बाप, हमसाए, गरीब मस्कीन लोग, यतीम,
اور اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر ہمارے ساتھ رہنے والے شہری اور سفیان بھائی تو اس کو ایک اور جگہ لے گئے کہ قرآن سے بتایا انہوں نے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود ہر انسان جو ہمارے ساتھ ملتا ہے اس وقت اپنے رب کا پیغام پہنچائیں، یہ اس کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے ایک مسلم امت میں پیدا ہونے کے بعد کہ ہم اپنا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، خدا کا پیغام، کیونکہ ہم اس کی کتاب کے کسٹوڈین ہیں، اس تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے اس تک نہیں پہنچایا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی طرف انگلی اٹھائیں کہ وہ بے دین ہے، ہمیں اپنی طرف انگلی اٹھانی چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے رب کا پیغام وہاں تک پہنچا دیا کہ نہیں۔ تو یہ دین کا مقصد اور دین کا کانٹینٹ ہم نے سمجھ لیا۔ پھر اس میں ایک ضمنی سوال پیدا ہوا کہ اللہ کا مسلمان کون ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جس خوبصورتی سے حمزہ نے اور سفیان نے اور نبیل بھائی نے اس کو سمرائز کر دیا کہ امتحان ہمارے علم اور عقل اور ریسورسز کا ہوگا۔ جتنا علم ہمیں ملا، جتنی عقل اللہ کی طرف سے ملی اور جتنے ریسورسز ملے، اس کے حساب سے ہم حق تک پہنچے، اور جب حق تک پہنچے تو کیا اس کو ہم نے قبول کیا یا ٹھکرا دیا۔ یہ ہے وہ امتحان، یہ ہے وہ مسلمان جو جس کے پاس جتنا علم، جتنی عقل، جتنے ریسورسز تھے، جب اس کے سامنے سچ اور حق آیا تو پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اس نے اس سچ کو گلے لگایا، وہ اللہ کا مسلمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب امتحان لیں گے تو یہ جو ایک کمپلیکس ایکویشن بنے گی جس میں اللہ ہی جان سکتے ہیں کہ کس کو کتنی عقل دی تھی، کتنا علم دیا تھا، کتنے ریسورسز دیے تھے، اس کے مطابق اللہ ایک ریلیٹو پیپر لیں گے، اور جو اس پیپر میں جو مستحق ہوگا کہ اس کو کم نمبروں پہ پاس کیا جائے، اللہ اس کو کم نمبروں پہ پاس کریں گے۔ اور ہم جیسے لوگ جو اللہ کے نبی کو جانتے ہیں، قرآن گھروں میں پڑھا ہوا ہے، اللہ کے رسول سے اچھے طریقے سے واقف ہیں، دین کی اخلاقیات کو جانتے ہیں، آج کل کے دور میں رہتے ہیں جب ایک بٹن دبا کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم کسی بھی عالم کو سن سکتے ہیں، کسی بھی ٹرانسلیشن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، دنیاوی علم دیا ہے، جس کے ذریعے ہم غیر کائنات پہ غور کر سکتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو ہمارا امتحان بہت سخت ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے سفیان بھائی نے کہا کہ ہم سے اس بات پہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے غیر مسلموں کے سامنے کیا اسلام کی پکچر پیش کی، تمہارا اخلاق کیسا تھا، تم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ تو ہمارا امتحان سخت ہونے والا ہے میرے بہن بھائیوں جو سن رہے ہیں ہمیں، اور ہمیں خیال کرنا ہے کہ ہم اس امتحان میں اپنی پوری کوشش کریں اور اپنے پہ توجہ دیں، نہ کہ دوسروں پہ فتوے لگانے کی کوشش کریں۔ مزمل، میں نے تو یہ سیکھا ہے اس اعلیٰ گفتگو سے، اور یہ جو ہمارے پینلسٹ ہیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے ایک بڑے سوال کو جو ہے ہمیں چند ہی منٹوں میں سمجھا دیا ہے، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، میں بس یہی کہوں گا کہ جتنی ڈیٹیل میں اور جتنی کلیئرٹی کے ساتھ آپ سب نے، حمزہ بھائی نے، سفیان بھائی نے، نبیل بھائی نے، عثمان بھائی، آپ نے اس چیز کو ایکسپلین اور سمرائز کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مزید سوال جو ہے میرے ذہن میں اس حوالے سے آتا ہے۔ بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی ہونے کے حوالے سے کئی سال مجھے یہ چیز پریشان کرتی رہی، اور میں کنونس نہیں ہو پاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کس طرح کر سکتا ہے کہ جس انسان کے پاس وہ انوائرمنٹ نہیں تھا، وہ فیسلٹیز نہیں تھیں، وہ کیپیبلٹیز نہیں تھیں، اس کا حساب اس مسلمان کے مقابلے میں ایکول لیول پہ کس طرح ہو سکتا ہے جس کے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی، جس کا بلیف سسٹم ڈفرنٹ تھا، جس کو بچپن سے ڈے ون سے ایک چیز سمجھائی گئی جو اس کے دل میں اس طرح بیٹھ گئی کہ when he was 7, 8, 9, 10 he believed in it completely. You can't match a guy who's studying religion at 16, 17 or 20 or maybe later in life with that person who has always believed in something and is stuck to it. تو یہ جو بات ہے کہ حق کا جاننا ورسز حق کا واضح ہو جانا اور ریلیٹو لائف کا ریلیٹو ایگزام ہونا، یہ بہت بڑی، بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ ایک بہت کمفرٹیبل سچویشن ہے ایک مسلمان کے لیے، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کر رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی میرے، یہ دین کی جو سمجھ، دین کے بارے میں جو آپ نے باتیں کی، اس میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی میرے لیے۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، بہت مشکور ہوں میں آپ لوگوں کا۔ ویورز، میں سارا دن بات کر سکتا ہوں سفیان بھائی سے، حمزہ بھائی سے، نبیل بھائی سے اور مزمل بھائی سے، لیکن وقت ہمیشہ جو ہے نا محدود ہوتا ہے، تو میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ آپ اپنے کمنٹس لکھیے، سوالات ہیں وہ لکھیے، ہم آئندہ پروگرام میں لے کے آئیں گے۔
جانے سے پہلے میں سفیان بھائی، حمزہ بھائی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت دور سے وقت نکالا. اس وقت جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں رات ہو چکی ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں ضرور آئیں. انشاءاللہ جلد ہم مزید سوالات لے کے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.